انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے حضور کو الکوثر عطا فرما دیا۔ اب اس پر تو بہت سارے میرے لیکچرز ہیں۔ الکوثر کا مطلب کیا ہے؟ قلیل کی ضد کیا ہے؟ کثیر ہے۔ کثیر کے بعد کیا ہے؟ اکثر ہے۔ اکثر کے بعد کیا ہے؟ کثار ہے۔ کثار کے بعد کثار، فعال کے وزن پر مبالغہ ہے۔ پھر کوثر ہے، پھر الکوثر ہے۔ ہم کہتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل، فرما دیے محبوب دنیا میں جو کچھ ہے قلیل ہے۔ کیا تم اللہ کی قلیل کو سمجھ سکتے ہو؟ قلیل کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی اللہ کی قلیل کو سمجھے؟ پوری دنیا میں جتنی اشیاء ہیں کیا تم ان کا شمار کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ بولٹن کی اشیاء کا شمار نہیں کر سکتے تو پوری دنیا کی چیزوں کو اپنی انگلیوں میں کیسے گن سکتے؟ جو کہتا ہے میں جانتا ہوں اللہ نے حبیب کو کتنا دیا کتنا نہیں دیا، یہ منہ اور مسور کی دال تو کیا جانتا ہے؟ تجھے کیا علم ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو قلیل دیا، یہ بھی نہیں فرمایا کثیر دیا، یہ بھی نہیں فرمایا اکثر دیا، یہ بھی نہیں فرمایا کثار دیا، یہ بھی نہیں فرمایا کثار دیا، یہ بھی نہیں فرمایا کوثر دیا، فرمایا الکوثر دیا۔ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو جب اللہ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے کثیر کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے کثیر کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے کثار کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے کثار کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے کوثر کو کیا شمار کرے گا؟ اور جب اللہ کے کوثر کو شمار نہیں کر سکتا تو آمنہ کے لال کے الکوثر کو کیسے شمار کرے گا؟ سب کچھ دے دیا، سب کچھ عطا کر دیا، اور دیا بھی ایسا۔ آتینا نہیں فرمایا، آتینا فرمایا۔ ایتا اور اعطا میں فرق کیا ہے؟ میں علامہ صاحب کو اپنا موبائل فون دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے فون کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے علامہ محسن صاحب کو دے دیا۔ میں نے کہا ان کو دیا ہے، میں نے کہا ان کو فون کیا کیا؟ دیا ہے۔ تو سننے والا سمجھے گا نا دیا ہے تو دینے کا مطلب یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے دیا ہے واپس لے لے گا۔ اگر میں کہہ دوں دیا نہیں بھائی دے دیا ہے، دے دیا ہے، دینے اور دے دینے میں یہی فرق ہے، آتا اور آتا میں یہی فرق ہے۔ فرمایا میرے محبوب کو فقط دیا نہیں دے دیا ہے، عطا کر دیا ہے، اسے اعطا کہتے ہیں۔ تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ قرآن کریم میں یہ پلورل اللہ جل وعلا، why does he mention these plurals in the Quran? Inna a'tainaka al-kawthar. Whenever Allah Jalla wa'ala mentions his ata, he mentions plurals. And whenever Allah Jalla wa'ala mentions his ibadah, he mentions it in a singular form. Inna a'tainaka al-kawthar is a plural. Inna anzalnahu fi laylatil qadr is a plural because this is the ata of Allah Jalla wa'ala. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun is a plural. So whenever Allah Jalla wa'ala mentions his ata, he mentions it in a plural form. Recite the Quran throughout the Quran, and whenever Allah Jalla wa'ala mentions his ibadah, he mentions it in a singular form, not in a plural form. Read the Quran. Alam naj'al al-arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjada linukhrija bihi habban wa nabata. All of these are plurals. Why? Because this is the ata of Allah Jalla wa'ala. And when ibadah is mentioned, aqimis salata li dhikri wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, singularity. Why? Because when we worship Allah Jalla wa'ala, it is only Allah that we worship. But the ata of Allah is directly from Allah, and it is also through the angels, and it is also through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it is also through Abdul Qadir al-Jilani, it is also through Mu'ayyin al-Chishti, it is also through Baha'i al-Naqshband, and it is also through Sayyidina Shihab bin Surah. This is why the plural is mentioned. Inna a'tainaka al-kawthar. Allah has blessed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with everything. And you know you have bil-iwad and bila-iwad. Ata can be revocable and irrevocable. ایک قابل اکالہ عطا ہوتی ہے، ایک غیر قابل اکالہ ہوتی ہے۔ جب کسی کو کچھ دے کر کچھ لے لیا جائے نا تو یہ وہ ہبہ ہوتا ہے جو غیر قابل اکالہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اعطیناک الکوثر، وی ہیو بلیسڈ یو ود الکوثر۔ اب میں علامہ محسن صاحب کو اپنا گھر دے دوں، تحفہ دے دیا جی آپ کو، اتنا بڑا فلاحی رفائی کام کر رہے ہیں، جائے اپنا گھر دے دیا، لیکن اس کے عوض میں آپ مجھے اپنی ٹوپی دے دیں۔ یہ بالعوض ہے یا بلا عوض؟ یہ بالعوض ہے، اور جو بالعوض ہوتا ہے اس کا اکالہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، اب میں نے اتنا کچھ عطا کر دیا، اب اس کے عوض فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، اب اس کے عوض تم مجھے نماز دے، قربانی دے، تاکہ سودا پکا ہو جائے، جو دیا ہے ہمیشہ کے لیے دیا ہے، کبھی واپس نہیں لوں گا، کبھی واپس نہیں لوں گا۔ اب آپ کی طبیعت اس طرف آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں، جو دیا جاتا ہے کبھی منقولہ ہوتا ہے کبھی غیر منقولہ ہوتا ہے، موویبل اور اموویبل۔ اب جو پراپرٹی منقولہ ہو نا تو اس پر قبضہ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے حرکت دینا ضروری ہوتا ہے۔ If I give to you a bag of books, Professor Saab, I give it to you. Now, in order for me to give you the milkiyah, complete ownership, it's necessary
For you to be a Malik, you pick it up and you move it from its place. You pick it up and you move it. That is possession in law and possession in fact. अब तो बैरिस्टर आपको इस टर्मिनोलॉजी को जानते होंगे. Possession in law and possession in fact. कानूनी कब्जा और मौके का कब्जा दोनों. लेकिन अगर जब आप किसी को मिल्कियत दे रहे हों, वो चीज़ गैर मनकूला हो, इमूवेबल हो, मूव ही ना कर सके. मिसाल के तौर पर अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो, अपना मकान दे रहे हो, अब मकान को मूव तो नहीं कर सकते, तो इसमें पोजेशन इन फैक्ट कैसे होती है? कहा एक तरीका ये है कि आप उसको चाबियां दे दें. क्या सुनने आप मैं क्या कर रहा हूँ? चाबियां दे दे. अल्लाह ने महबूब को अल कौसर दिया, और कैसा अल कौसर दिया? ऐसा नहीं है कि वापस ले लेगा, क्योंकि एवज में नमाज ले ली, कुर्बानी ले ली, लेकिन अब अता कैसी की? फरमाया महबूब मैंने तुझे फ़कत इन ऐसी अशिया को तो नहीं दिया ना जो फ़कत मनकूला है, गैर मनकूला भी दे दी है ना, प्रॉपर्टीज भी दे दी है, जायदादें भी दे दी हैं, सब कुछ तेरा है. लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कानूनी कब्जा तो हो गया, मौके का कब्जा कैसे होगा? हुजूर ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, उअतीतु मफातीह अल-अर्द, उअतीतु मफातीह खज़ाइन अल-अर्द, उअतीतु मकालीद अस-समावाति वल-अर्द. एक इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद अहमद की हदीस, एक बुखारी की हदीस, एक मुस्लिम की हदीस, हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मुझे अपने खजानों की चाबियां दे दी है, चाबियां अता फरमा दी है. यानी ऐसा अता किया, दे दिया, देने के बाद वो चीजें जो गैर मनकूला है, इमूवेबल है, उनकी चाबियां दे दी, उनकी चाबियां दे दी. अब देखिए चाबियां भी अता कर दी. एक और बात भी अब यहाँ सुन लें. अब मैं इस तरफ बात चल पड़ी है तो इस पर भी एक बात कर दूं कि वो प्रॉपर्टीज़ जिनमें चार दीवारी नहीं होती, अनइनक्लोज प्रॉपर्टीज़ जिनमें चार दीवारी होती नहीं है, वहाँ चाबी कैसे देंगे? कहा उसके लिए तरीका ये है कि उसकी सेंट्रल प्लेस पर जाओ और मौके का कब्जा दो. लोग पूछते हैं कि मेराज काबतुल्लाह में क्यों नहीं हुई, बैतुल मक़दिस में क्यों हुई है? क्योंकि बैतुल मक़दिस इस दुनिया की सेंट्रल प्लेस है, इस्लाम की जुडिशरी है. सैयदा मैमूना ने हुजूर से अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कुद्स? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, this is the place where people will gather on the day of judgment. A lot of people think that people will gather in Arafah. Arafah, Maidan Arafat is the symbolic expression of the gathering that will take place in Baytul Maqdis. इसीलिए हमें तकलीफ है. एक इबादत गाह है, एक अदालत गाह है. बैतुल मक़दिस हमारा निज़ाम मादलत बैतुल मक़दिस है, मुसलमान की जुडिशरी बैतुल मक़दिस में है, क्योंकि सबसे बड़ी जजमेंट की वही जगह है. तो अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, महबूब आ तुझे बैतुल मक़दिस लेके जाऊँ. क्यों? क्योंकि कुछ प्रीवियस ऑक्यूपायर्स भी है ना. अब जानते हैं फ्री कंसेंट भी ज़रूरी है, आज़ाद मर्जी भी ज़रूरी है. हमाद साहब आज़ाद मर्जी भी ज़रूरी है. हम तो इसमें भी नात पेश करते हैं, लहू मकालीदुस समावाति वल अर्द लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द. अल्लाह इरशाद फरमाया इस दुनिया में जो कुछ भी है सब अल्लाह का है, इस दुनिया में जो कुछ भी है सब अल्लाह का है. हम कहते हैं ये भी नाते मुस्तफ़ा है. हम कहते हैं लिल्लाहि मा फिस समावाति, खबर मुकद्दम है, और ये हसर का फ़ायदा देता है, एक्सक्लूसिविटी, इस इख्तिसास का फ़ायदा देता है. यानी जब कुछ जो कुछ भी दुनिया में है सब कुछ अल्लाह का है. तो कहा कि इसमें नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है. कहा नाते मुस्तफ़ा कैसे है? नाते मुस्तफ़ा ऐसे है कि अगर तुम किसी चीज़ के मालिक हो लेकिन तुम्हारे साथ कुछ शेयर होल्डर्स भी हों, कुछ पार्टनर्स भी हों. अगर तुम किसी के पार्टनर हो और तुम एक घर के मालिक हो लेकिन कोई और पार्टनर भी हो ना, तो तुम अपना घर किसी और को दे दो तो वो पार्टनर कहेगा ना कि मैं भी मालिक हूँ. ये हिबा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो शेयर होल्डर है, वो पार्टनर है. अल्लाह ने इरशाद फरमाया लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, इस सारी ज़मीन और आसमानों में जो कुछ भी है फ़कत अल्लाह मालिक है. जब खुद अल्लाह मालिक है तो इन्ना आतैनाकल कौसर, मैं खुद मालिक हूँ, सब कुछ अपने महबूब को दे दिया. मैं मालिक, मैं देने वाला, तू लेने वाला. ये गुस्ताख जो चू चू करता है, ये जो तनकीद करता है, इतना दिया, इतना नहीं दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, कब दिया, साबित करो. तनकीद वो करे जो मेरा शेयर होल्डर हो, जो मेरा पार्टनर हो. क्या तू मेरा शरीक है? मैं ला शरीक हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं है, मैं अकेला मालिक हूँ. अपने महबूब को दिया, अब महबूब जिसे चाहे अता कर दे. इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये है, रब है वादी, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये सब कुछ अता फरमा दिया, कुल अता फरमा दिया. अच्छा ये देखिए, अगर चूँकि अल्लाह तो हकीकी मालिक है ना, अल्लाह की मिल्कियत हमेशा कायम रहती है. ये तकसीम जो है ये मखलूक में है, और मखलूक में एक तकसीम ये है कि अंबिया को भी अता किया, रसूलों को भी अता किया,
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ کے جتنے رسول ہیں نا وہ مطاع ہوتے ہیں. ہر نبی مطاع ہوتا ہے, اس کی اطاعت کی جاتی ہے, وہ مالک ہوتا ہے. اب اگر کوئی کسی کو کچھ دے لیکن پہلے بھی کچھ مالک موجود ہوں تو وہ دعویٰ کر سکتے ہیں نا کہ ہمیں مالک بنایا تھا. تو ان کا فری کنسنٹ لینا بھی ضروری ہوتا ہے, آزاد مرضی لینی بھی ضروری ہوتی ہے. تو کہا محبوب تجھ سے پہلے جتنے مالک تھے نا اسے کائنات کی سینٹرل پوائنٹ میں لے کے جاتا ہوں, دنیا کی سینٹرل پوائنٹ میں, اور اس میں پبلک ریکگنیشن بھی ضروری ہوتی ہے. یہ جو لو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں پبلک ریکگنیشن ان چیزوں کے لیے کہ جس کی ملکیت تم کسی اور کو دو اور پھر وہ اموویبل ہوں, تو لوگوں کو دیکھنا ضروری ہے. اب یہ کون سا علم ہوگا؟ یہ انبیاء کا علم ہوگا. انبیاء کو جمع کیا, کہا تم پریویس اونرز تھے, سابقہ قابض تم تھے, اب تم سب کو جمع کیا اور جمع بھی بیت المقدس میں کیا. کہا کیوں؟ کہا تاکہ محبوب میں تجھے دوں اور ان کا امام بناؤں, اور یہ کہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر ہم مقتدی, تو امام اللہ نے تجھے دیا, ہمارا فری کنسنٹ ہے. محبوب پہلے ہم مالک تھے, اب ساری کائنات کا تو مالک. ملک اور ملکوت میں فرق کیا ہے؟ ملک کہتے ہیں وہ چیزیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ملکوت وہ چیزیں جنہیں آپ نہیں دیکھ سکتے. اللہ جل وعلا نے محبوب کو معراج کیوں کرائی؟ معراج کا ایک لیسن یہ بھی ہے کہ اس زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ دیا, لیکن امامت فقط زمین پر نہیں ہوئی, البیت المعمور پہ جا کے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی, فرشتوں کی امامت کی. جبریل اذان پڑھتے ہیں, حضور امامت کرتے ہیں. کچھ فرشتے دیکھ رہے ہیں سید الملائکہ ہیں اذان پڑھ رہے ہیں, تو نماز بھی خود جبریل پڑھائیں گے نا. جبریل عرض کرتے ہیں نہیں آج نماز حضور پڑھائیں گے. کہا کیوں؟ کہا زمین والوں نے, سارے انبیاء نے, سارے رسول نے کہا پیچھے اس امام کے ہم اس کے مقتدی, یہ ہمارا مقتدا, تو زمین والوں پر اس کی حکومت. تو فرشتے کہتے ہیں آسمان والوں پر بھی اس کی حکومت ہے. سینٹرل پوائنٹ پہ لے جانا ضروری ہے, وہاں لے جانا ضروری ہے. وہاں لے جایا گیا تو پہلے آسمان پر کیوں لے جایا گیا؟ تم کہتے ہو اللہ عرش پر ہے. یہ جتنے بھی مشبہہ, یہ جہمیہ, یہ مجسمہ جو کہتے ہیں اینتھروپومورفس, جو کہتے ہیں اللہ آسمان پر ہے, اللہ کے لیے ہاتھ مانتے ہیں, اللہ کے لیے جسم مانتے ہیں, اللہ کے لیے پاؤں مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر اللہ آسمان پر نہیں ہے تو حضور آسمان پر گئے کیوں؟ میں تجھے بتاتا ہوں کیوں گئے. کیونکہ سینٹرل پوائنٹ پر لے جانا جو غیر منقولہ پراپرٹیز ہوتی ہے وہاں پر لے جایا جاتا ہے. کہا محبوب پہلے آسمان پر تو جا تاکہ تیرا قبضہ پہلے آسمان پر ہو جائے, دوسرے آسمان پر تو جا تاکہ تیرا قبضہ دوسرے آسمان پہ ہو جائے, ساتوں آسمانوں پر تو جا تاکہ تیرا قبضہ ساتوں آسمانوں پہ ہو جائے, سدرۃ المنتہا پہ تو جا تاکہ سدرۃ المنتہا پہ قبضہ تیرا ہو جائے. اے محبوب فقط سدرۃ المنتہا ہی نہیں, اے محبوب جا اللہ کے عرش پر چلا جا تاکہ اللہ کے عرش پر بھی تیرا قبضہ ہو جائے. مکمل قبضہ تھا فرما دیا, مکمل قبضہ تھا فرما دیا, مکمل قبضہ تھا فرما دیا. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حبب علیہ من دنیاکم ثلاث, مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. میں تو آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ کس کی بیعت کہاں ہے. ہاں کوئی خواجہ غریب نواز کا مرید, کوئی غوث اعظم کا مرید, ہاں لیکن وہ جہاں پر وعدہ کیا ہے, جہاں کلمے پڑھے ہیں, جہاں نکاح کیا ہے, ان کا حق بھی ادا کرنا ہے. یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ یہاں سے مجھے یہ بات یاد آئی. دنیا کا ذکر ہوا تو یہ بات ذہن میں آ گئی, وگرنہ یہ آج کی گفتگو میں شاید نہ کہتا. اور الحمدللہ چونکہ ہم مشائخ چشت اہل بہشت کے ماننے والے ہیں, ہم تو جب کتاب البیوع پڑھاتے ہیں اس میں بھی عقیدہ اہل سنت پڑھا دیتے ہیں الحمدللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کی دنیا ہے. دیکھو میں یہاں بولٹن آیا ہوں, عمر صاحب میں آپ کے پاس آ کے کہتا ہوں او بولٹن والو, مجھے تمہارے بولٹن کے لوگوں سے بہت پیار ہے. تمہارے بولٹن کے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں. اب میں یہاں بولٹن سے چلا جاؤں تو کل کوئی کہے ثاقب شامی کا تعلق بولٹن سے ہے, آپ کہیں گے اگر بولٹن کا ہوتا نا تو یہ نہ کہتا تمہارے بولٹن کے لوگوں سے بہت پیار ہے. یہ جو تمہارا کہا نا, پتہ چلا بولٹن میں آیا تو ہے, بولٹن سے ہے نہیں, کہیں اور سے ہے. میں امریکہ جاؤں اور کہوں امریکہ والوں مجھے تمہارے امریکہ کے لوگوں سے بہت پیار ہے, وہ کہیں امریکن ہے,
یا میں انڈیا میں جا کے کہوں کہ انڈیا والوں ویسے بھی مجھے بہت پیارے لگتے ہو، مجھے تمہارے انڈیا کے لوگوں سے بہت پیار ہے، لوگ کہیں ہندوستانی ہے، ہندوستان سے ہے، تو آپ کہیں گے نہیں ہندوستان سے ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ مجھے تمہارے ہندوستان کے لوگوں سے پیار ہے۔ پتہ چلا ہندوستان میں آیا تو ہے، ہندوستان سے ہے نہیں، بولٹن میں آیا تو ہے، بولٹن سے ہے نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حبب علیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ پتہ چلا وہ جو کہتا ہے حضور اسی دنیا سے ہے، حضور کی مٹی ہماری طرح، حضور ہماری طرح، حضور میں اور ہم میں کچھ فرق نہیں، یقیناً بشر بن کے آئے ہیں، جو بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے، لیکن تمہاری طرح نہیں ہے۔ اگر تمہاری طرح ہوتے تو یہ نہ فرماتے مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے، یہ فرمانا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے، یہ بتا رہا ہے وہ اس دنیا میں آئے تو ہیں، اس دنیا سے ہے نہیں، آئے تو ہیں اس دنیا سے ہے نہیں، یہ دنیا ان کی اصل نہیں ہے، وہ کہاں سے ہے، کہاں کمال ہے ان کا کہ جھوٹے رکتو تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کہا ہماری طرح نہیں ہے، نہ حلیم بیگ کھلا ہے یہ، نہ حلیم بیگ کھلا ہے یہ، نہ مقام میں چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا گیا، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا گیا۔ یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔